عظیم مکرم قرآن مجید کے چند ایک جو بنیادی سبق ہیں، جو بنیادی اصطلاحات ہیں، ان میں ایک یہ تولنا بھی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے، اللہ کے کلام نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر، مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں، مختلف الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ ترازو ہے، یہ پیمانہ ہے اور یہ برحق ہے۔ کچھ لوگ، کچھ ذہن اپنے عقل سے سوچتے ہوئے قرآن مجید کی ان اصطلاحات کو اور قرآن مجید کے ان سبق کو بدلنے کی اور ان میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وہ دن بھی حق ہے اور اس دن کا تولنا بھی برحق ہے۔ اب اس میں دو معنی ہے کہ ایک تو جس طرح ایک اور مقام پر، ایک اور سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ ایک تو حق یہ ہے کہ وہ واقعہ ہونا ہے اور وہ اعمال تولے جانے ہیں، اور ایک حق یہ ہے کہ کسی کے ذرا برابر نیکی میں یا کسی کے ذرا برابر شر اور برائی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وہ دن بھی برحق ہے اور اس دن کا اعمال کا جو حساب ہے، تولا جانا ہے، وہ بھی برحق ہے، اور اس کے اندر کسی کے ساتھ ذرا برابر، قرآن مجید نے مثال دی مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی خیر ہے یا شر ہے، نیکی ہے یا برائی ہے، صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، کہیں کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی اونچ نیچ کمی بیشی نہیں ہونے والی۔ لہٰذا اس دن کا آنا بھی برحق ہے اور اس دن کا حساب بھی برحق ہے، اور اس دن کا جو عدل ہے، جو انصاف ہے اور جو ترازو ہے، وہ بھی سچا ہے، اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جن کا اس دن بھاری ہوا وزن، قربان جائیے وہ مبارک اور وہ مقدس اور رب کے وہ برگزیدہ کہ جن کا اس دن وزن بھاری ہوگا۔ ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ پیمائش کرتا ہے جسم کے حساب سے کہ اس کا جسم اس قدر ہے، اس کی پیمائش اتنی ہے، اتنا قد ہے، اتنا وزن ہے۔ وزن تو ہونے والا ہے جو اس دن ہونے والا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس دن، اس دن جن کا وزن زیادہ ہوا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب ایک تو یہ وزن ہے اور ایک یہ کامیابی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ پہلے پارے میں ہم آغاز کرتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ جو رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور یہاں کہا کہ وہی کامیاب ہیں جن کا اس دن، جن کے پاس وزن ہوا، اور وہ وزن کوئی جسم کا وزن نہیں ہے، وہ وزن اعمال کا وزن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بے شمار روایات، احادیث، آپ کے اقوال مبارک اس بات پہ گواہ ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی اسی آیت پر لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لایا جائے گا میزان عمل پر، اور کیا وہ گھڑی ہوگی، کیا وہ لمحہ ہوگا کہ جب ایک طرف سارے ازل سے ابد تک بنی آدم جمع ہیں اور ایک طرف رب ذوالجلال اپنے عدل پر تیار ہے، اور ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کا حساب ہوگا،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں کہ اس بندے کے پاس نیکیاں کوئی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کا حساب مکمل ہو جائے گا کہ نیکیاں کوئی نہیں ہے اور وہ پلڑا خالی ہے، جس طرح قرآن نے کہا نا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جن کا اس دن وزن کم ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب فرشتوں کو حکم دے گا کہ میری طرف سے ایک پرچہ شامل کیا جائے، ایک پرچی یا ایک پرچہ اس کی طرف اس کے اعمال میں رکھا جائے گا۔ اب اس میں دو الفاظ ہیں، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس بندہ خدا نے کہیں کسی موقع پر زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھا تھا، اور دوسرے الفاظ یہ ہے کہ کہیں کسی موقع پر زندگی میں اس نے کلمہ طیبہ لکھا تھا، پڑھا تھا یا لکھا تھا، دونوں الفاظ ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے وہ ایک پرچی اس کے ترازو کے دوسری طرف رکھیں گے کہ اتنے میں اس ایک پرچی سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اس کو ادھر لے جائیے، رحمت کے فرشتے آ کے اس کو دوسری سمت لے جائیں گے۔ اسی طرح صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ایک اور روایت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہے اسی آیت مبارکہ کے بارے میں کہ ایک بندہ مومن، اب یہ جو پہلی بات ہے نا یہ کسی بھی امت کی اور کی ہے، اب یہ جو ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی فرد ہے جس کا حساب لیا جائے گا اور پتہ چلے گا بھئی اس کا یہ خانہ خالی ہے۔ اب یہ سبق اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ خانہ خالی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے حضرت آدم علیہ السلام مخاطب کریں گے کہ یا احمد، اے اللہ کے معبود جناب محمد مصطفیٰ، آپ کی امت کا ایک فرد ادھر لے جایا جا رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں لپک کے بلا لوں گا فرشتوں کو کہ ٹھہر جاؤ، اور اس کے لیے میزان عمل میں ایک تحفہ رکھوں گا۔ وہ ایک تحفہ رکھنے کی دیر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کی کیفیت بدل جائے گی، میزان کی ترازو کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے گی۔ اب اس کو فرشتے رحمت والے پکڑ لیں گے اور دوسری طرف لے جانے لگیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ علامہ سید محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا، بخاری ترمذی میں موجود ہے کہ وہ بندہ خدا کہے گا کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ کون ہے اور مجھے ادھر کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں آنا نبیوں کا محمدن، اے میرے امتی تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا مہربانی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہیں زندگی میں کبھی کسی موقع پر تمہارے سامنے میرا نام لیا گیا تھا اور تو نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تھا، یہ بس میں نے اپنے پاس سنبھالا ہوا تھا، اور آج اللہ کے حکم سے جب حضرت آدم نے میری توجہ دلائی کہ ایک بندہ خدا جا رہا ہے، آپ کا امتی ہے، تو میں نے وہ تحفہ جو تو نے مجھے بھیجا تھا آج اس کا جواب تمہیں دے دیا۔ حاضرین مکرم، یہ میزان عمل بھی برحق ہے، اس کا حساب بھی برحق ہے، اور اعمال بھی بڑے ضروری ہیں، اور اعمال کے ساتھ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک پرچی باری نہیں تھی، وہ ایک عمل تھا، لیکن دراصل جب وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس آپ کے ہاتھ مبارک سے اس کو میزان پہ رکھا گیا نا، وہ آپ کے ہاتھ مبارک کی جو برکت تھی، وہ جو شفقت تھی اور وہ جو رحمت تھی، اس نے اس پیمانے کو، اس ترازو کی کیفیت کو بدل دیا۔
رب کا کلام کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا وزن اس دن بھاری ہوا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حاضرین مکرم، ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہے کہ مکان بن گیا ہے، کامیابی ہے کہ اچھا روزگار مل گیا ہے، کامیابی ہے کہ اچھا لباس مل گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کامیابی ہے کہ ہمیں کوئی بڑا منصب مل گیا ہے۔ یقیناً دنیا کی یہ 60-70 سالہ زندگی میں انسان کے پیش نظر یہی ٹارگٹ رہتے ہیں۔ رب کا کلام بتاتا ہے ہمارے ہاں بھی کامیابی کا ایک پیمانہ ہے، اور کامیابی کا وہ پیمانہ کیا ہے؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا وزن اس دن زیادہ ہوا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا وزن اس دن ہلکا پڑ گیا۔ حاضرین مکرم، بے شمار آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کے اعمال کا بھی معاملہ بڑا مختلف ہے، کہ ایک بندہ خدا نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائے گا، اور وہاں پہ ہوگا کیا کہ ایک رشتہ دار آ جائے گا، ایک ہمسایہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پالتو جانور آ جائیں گے تو اس نے پال رکھے تھے، ہر ایک اپنا اپنا حساب لیتا چلا جائے گا۔ اور رب کا کلام کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ حاضرین مکرم، ہم نے یہ سمجھا کہ پیمانہ یہ ہے کہ دنیا میں اچھا مکان بن گیا، اچھا لباس مل گیا، اچھا کھانا میسر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دے دی۔ یقیناً یہ نعمتیں ہیں اور یہ برتنے کی ہیں، یہ گزارنے کی زندگی ہے، اور یقیناً یہ ہونی بھی چاہیے، لیکن رب کا کلام کہتا ہے کامیابی کا پیمانہ اور ہے، کامیابی کا پیمانہ اور ہے۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور ان کا وزن جن کا کم ہو گیا، اور وہ وزن کون سا کم ہو جانا ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، بس اصل خسارہ وہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں روپیہ چلا گیا، اچھا لباس چلا گیا، صحت چلی گئی، اچھا مکان نہیں رہا، اچھا روزگار نہیں رہا، ہم خسارے میں آ گئے۔ رب کا کلام کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا اس دن وزن کم ہو گیا نا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، اصل خسارہ ان کا ہے، اصل خسارہ وہ ہے، اصل گھاٹے میں وہ ہے، جس طرح قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم رب نے اٹھائی ہے کہ زمانے کی قسم ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رب کیوں قسم اٹھائے؟ رب کو زمانے کی قسم کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں بتایا ہے دیکھ لو زمانے میں، وقت بتاتا ہے کہ کل کے بادشاہ آج کے گدھا ہیں، اور کل کے فقیر آج کے بادشاہ ہیں۔ رب نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر خسارے سے وہ نکل آتا ہے جس کے پاس اعمال صالح ہوتے ہیں، جس کے پاس نیک اعمال ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، اور جن کا وزن اس دن کم ہو گیا۔ یہاں ہم نے وزن بڑھا لیا، لباس کا بھی، رزق کا بھی، اپنا بھی، مکان کا بھی، بینک بیلنس کا بھی، اور یہ ساری چیزیں جو برتنے والی تھیں، رب فرماتے ہیں اس دن کا وزن جو کم ہو گیا، اور وہ وزن کیسے بڑھنے والا ہے؟ وہ اعمال سے بڑھنے والا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث مبارکہ اس بات کی گواہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کے اقوال مقدس اس بات کے گواہ ہے کہ ایک اعمال ہے، اور ایک اعمال کے ساتھ اخلاص نیت ہے، ایک اخلاص نیت ہے۔ یہ جو دوسرے مقام میں رب کے کلام نے کہا نا کہ مثقال ذرۃ خیر یرا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیکی ذرا برابر بھی ہے
اور ذرا برابر نیکی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اخلاص کم ہوتا ہے، وگرنہ کوئی نیکی چھوٹی نیکی نہیں ہے اور کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ جس میں اخلاص کم ہے وہ نیکی چھوٹی ہے، اور جس چھوٹے سے عمل میں جتنا زیادہ اخلاص کے عمل ہو جائے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس وزن کے ترازو میں وہ جو رب کے ہاں پیمانہ لگنے والا ہے، وہاں جس کے اعمال کا وزن بڑھ گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقی کامیابی اسے ملنے والی ہے۔ اب اعمال کی کیفیت کیا ہے؟ تو آئیے اعمال کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس مجلس سجی ہے، جہاں پہ صحابہ کرام ستاروں کی مانند موجود ہیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم ان کے درمیان ایسے ہیں جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے جھلمٹ میں ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا عمر ابن الخطاب سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر، تو جانتا ہے کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں؟ جناب سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میری عمر، یہ جتنی آسمان کے تارے ہیں نا، اتنے میری امت کے افراد کی نیکیاں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے شمار کر لیا، آپ کو کیسے حساب ہو گیا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کون سا خوش نصیب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ میری امت کا فرد عمر ابن الخطاب ہے، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں دوسرے الفاظ ہیں کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں آسمان کے تاروں کی برابر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے رب کا کلام کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے ہر وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل کا آنے والا خیال بھانپ کر دیکھ کر فرماتے ہیں عائشہ یاد رکھ عمر ابن الخطاب کی زندگی پوری کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، میری امت کا ایک اور ایسا فرد ہے جس کا نام ابی بکر صدیق ہے، اس کی وہ غار والی راتوں کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب کا کلام کہتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، جن کے لیے پیمانہ حق ہے، ترازو حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا وزن وہاں پڑنے والا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی حقیقی کامیاب لوگ ہیں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی مفلحون کا لفظ آئے گا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، تو کامیاب لوگوں میں پہلے کامیاب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، کہ یہ وہ ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری ایام میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں میرے ساتھ جس نے احسان کیا، جس نے نیکی کی، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن قیامت تک آنے والے افراد میں ایک فرد ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اور وہ کون فرد ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کون سا فرد ہے جس کے اتنے احسانات آپ پر ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں
احسان نہیں چکا سکا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ میری امت کا فرد ابو بکر صدیق ہے جس کا احسان میں نہیں چکا سکا۔ اور رب کریم نے آیات نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ یہ امت کا وہ فرد ہے کہ باقی سارے متقی ہوں گے، تقوی اختیار کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے، اعمال صالح کرتے کرتے، اپنے اعمال میں اخلاص لاتے لاتے، امت کے تمام افراد، اولیاء، اقطاب، اغواص سارے مل کر متقی کہلائیں گے۔ امت مصطفیٰ کا ایک فرد جس کے لیے قرآن نے سپرلیٹو ڈگری دی ہے کہ باقی سب متقی ہیں، اور ایک فرد وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اس کی نیکیاں ایسی ہیں، اس کے آقا کریم امام الانبیاء پر احسانات ایسے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ وہ سب سے بڑا متقی ہے، اور ایسا متقی ہے کہ جن کے لیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کے احسان نہیں اس دنیا میں چکا سکا۔ اور رب کا کلام کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جناب ابو بکر صدیق نے بارہا مرتبہ اپنا گھر، اپنا مال، سب کچھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لٹایا۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے معبود کی بارگاہ میں لٹانے والے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ہم نے آپ کو ایسا مال دیا ہے جو سب سے پاکیزہ ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال آقا کریم کے قدموں میں لے کر آئے نا، تو جبریل لوح محفوظ سے قرآن مجید کی آیات لے کر آئے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وسیجنبها الاتقى، اور قرآن مجید میں ایک اور بھی یاد رکھیے، آقا کریم علیہ السلام کے لیے رب نے فرمایا کہ یوتی کا ربو کا فتردہ، کہ حشر کے میدان میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس وہ ذات ہے جس کے لیے رب فرماتا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑوں۔ ایک آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے، اور دوسرا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مقدس کے لیے فرمایا والا سوف یرضا، رب آپ سے راضی ہو گیا۔ اور یہی وہ ذات مقدس ہے جس کے لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کے کلام کی کم و بیش 15 آیات موجود ہیں، اور جہاں جہاں اولئک هم المفلحون آیا ہے، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات مقدس ہے، وہ اول مصدق ہے جنہوں نے سب سے پہلے خاتم النبیین کی تصدیق کی ہے، اور اپنا گھر کا مال آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ حاضرین مکرم، رب کی آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وفاداری یہ کامیابی کا پیمانہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس سے اپنی نسبت، اپنا تعلق اور اپنی وفاداری، یہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا پیمانہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہمارے سامنے ہے۔ رب کریم ہمیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق